اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم سماعت فرمائیں، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ میرا گھر خوب ستھرا کریں، طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر رب العزت جل وعلا نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مسجد کی پاکیزگی، صفائی و ستھرائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اس کا انتظام و اہتمام کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کا اور رکوع سجود کرنے والوں کا اور طواف کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور آپ کا مفہوم مبارک ہے، جس کا مفہوم سماعت فرمائیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ تلاش شب قدر کے سلسلے میں رمضان شریف کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر شب قدر کی تلاش میں درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے پھر رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا اپنی زندگی مبارک کا معمول بنا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واجب الاحترام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ کے ظاہری وصال کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن وہ پھر حضور علیہ السلام کی اس اعتکاف کی سنت کو ادا فرمایا کرتی تھی۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ، ہو سکے تو ہر بار، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ تو اس سنت کو ضرور ادا کر لینا چاہیے۔ واجب الاحترام میری آپ سے گزارش ہے، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔